ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اسی دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا علیہ السلام تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا، اور وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ دوستو، یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الطٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے بالکل قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں رائج سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریم میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا، اور مور جتنا آپ خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا، وہ اناج گندم تھا۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہو گیا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔
जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक को हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को ना पहचान सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमें और हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिल जाएंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? तो शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रजान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़िया हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। और जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे।